والصلاة والسلام على خير خلق الله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور بے دین ہوئے اور عیسائی، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 آج انشاءاللہ الرحمن ہم نے پڑھنی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف اقوام کا اور مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 4 گروہ جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا تعارف ہے، اپنی اپنی پہچان ہے، اور ہر گروہ کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے۔ خطاب کچھ اس انداز میں ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کی ہے، اور ان کے ساتھ وہ انبیاء اور رسل، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، مر کر دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو پہلا سوال کیا تھا وہ یہ تھا، مل ایمان، اے اللہ کے رسول علیہ السلام ایمان کیا چیز ہے؟ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، وَمَلَائِكَتِهِ وَبِرُسُلِهِ وَبِلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور اللہ رب العزت پر ایمان کے بعد اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، دوبارہ اٹھنے پر، اور اسی طرح سے جو اس نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، تمہارا اس کے اوپر یوم آخرت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ یہ 5 یا 6 چیزیں جن کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایمان کا تعلق ہمیشہ بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان عمل میں نہیں ہوتا، ایمان ہمیشہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ تو کل قیامت کے دن اس کے کلمے کا کس طرح سامنا کرے گا؟ تو نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ تو اسامہ بن زید کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، اس نے ڈر سے پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا؟ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایمان جس بندے کو مل جاتا ہے، یہ ایسی دولت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے، پھر وہ چاہے نبی کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں ملتی تو ان کو بھی نہیں ملتی، اور ملتی ہے تو وہ دور پار کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہاں سے ان کا سفر چلا تھا اور کہاں تلک آ کے ختم ہوا، یہ ایک لمبی داستان جسے وہ بیان کرتے ہوئے رو پڑا کرتے تھے کہ کیسے اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کو ویسے پہچان ہی نہیں سکتے، ویسی اس کی قدر ہی نہیں کر سکتے جیسے ان لوگوں نے ایمان کو پایا تھا اور قدر کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چاہے وہ وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب ایک دن بلال رضی اللہ عنہ کی کمر مبارک پر چادر تھی، وہ کسی طرح سائیڈ پہ ہو گئی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے بلال، یہ گھڑے کس چیز کے ہیں؟ کسی نے بوٹیاں اکھاڑی ہوئی ہیں وہاں سے، کوئی چیز وہاں سے ایسے جیسے نشتر پھیر کر چھریوں کے ساتھ بوٹیاں کاٹ کاٹ کر علیحدہ کی ہیں، ڈونگ پڑے ہوئے ہیں۔
پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے عمر ایک وقت وہ تھا کہ جب مکہ کی گلیوں میں مجھے گھسیٹا جاتا تھا اور مجھے گلے کے اندر پٹا ڈال کے مجھے مجبور کیا جاتا تھا کہ میں لات کی قسم کھاؤں، لات کی جے کہوں یا اسی طرح حبل کا نعرہ لگاؤں، تو میں نہیں لگایا کرتا تھا، میں احد احد کہا کرتا تھا۔ ایک دن امیہ بن خلف نے میرے نیچے کوئلوں کا بستر بچھایا اور اوپر تپتی ہوئی دھوپ تھی، نیچے تپتا ہوا صحرا تھا، مجھے اس کے اوپر لٹا کے میرے سینے کے اوپر بھاری بھرکم ایک پتھر رکھ دیا گیا۔ اللہ کی قسم میرے جسم سے نکلنے والی چربی نے ان کوئلوں کی گرمی کو ٹھنڈا کیا، لیکن میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کسی کسی کو ملتا ہے۔ ہمارے پاس وہ ایمان کی دولت موجود ہے، لیکن میرا بھائی ہمارے اندر ویسی قدر ہی نہیں ہے، ویسی چیز، ویسا جذبہ، ویسی گرمی ہمارے اندر موجود نہیں کہ میرے ایمان کے اوپر شیطان آ کر ڈاکہ ڈال لے، میرے منہ سے جھوٹ نکل جائے، میرے دل کے اندر ایمان کمزور ہے، میری زبان سے کسی کے متعلق غیبت نکلے، میری زبان سے کسی کے متعلق نازیبا الفاظ نکلے، میری زبان سے گالی نکلے، میرے عمل سے اسلام ظاہر نہ ہو، میرے عمل سے لوگ دور ہوں اور یہ کہیں کہ یہ تو دنیا دار بندہ ہے، میں اپنی دینی حیثیت کھو بیٹھوں۔ اللہ فرماتے ہیں لستم علی شیء، جب دین نہیں رہے گا تو تم کہیں کے بھی نہیں رہے، تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی کے پاس فلاں دولت، کسی کے پاس فلاں دولت، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس کے اوپر قدر نہیں کرتے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جنہوں نے ایمان نیا نیا دیکھا ہے، جن کو ایمان کی دولت نئی نئی ملی ہے، وہ اس کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے سخت گرمی کے اندر ڈبل برقع پہنا ہوا ہے، انگریز تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں ڈبل برقع پہنا ہوا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگی بیٹا میں جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایک برقعے سے میرا جسم نہ نظر آ رہا ہو۔ اسلام کہتا ہے عورت چھپی ہوئی چیز ہے، میں نے اپنے جسم کو 2 برقعوں کے ساتھ چھپایا ہے۔ میں نے کہا اسلام اتنی سختی نہیں کرتا، آپ ایک اتار دے پھر نہیں نظر آئے گا۔ کہنے لگی نہیں میرا دل نہیں مانتا۔ ایمان جس کو مل جائے وہ اس کی قدر اس طرح کرتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی سنایا تھا، چلے ایک نیا واقعہ سناتا ہوں کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ پہلے بھی سنایا تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم آسٹریلیا میں رہا کرتے تھے، تو ہمارا چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رابطہ تھا، داڑیاں ہم لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں اور ہمارے ملنے والے لوگ بھی وہی تھے جو داڑیوں والے تھے۔ میرا بھائی یہاں سے پاکستان سے وہاں گیا، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے پروگرام بنایا پکنک منانے کا، ہم ساحل پر چلے گئے، تو وہاں پر ہمارے ہمسائے میں ایک عیسائی فیملی بھی پکنک منانے کے لیے آئی ہوئی تھی، بیوی بچوں کے ساتھ وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا۔ اس کے ہمسائے میں قریب ہی ہم نے اپنی جو ہے وہ پکنک منانی شروع کر دی۔ کہتا ہے ہم نے ہمسائے کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہم نے پکایا تھا وہ اس کے پاس بھیجا۔ جب اس نے قبول کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ سور کے گوشت کے بنے ہوئے سینڈوچ لے کے ہمارے پاس آ گئے اور کہنے لگا جی ہم نے آپ کا تحفہ قبول کیا ہے، اب آپ ہماری طرف سے بھی تحفہ قبول کریں۔ ہم نے کہا نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے مذہب کے مطابق چلتے ہیں، ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ہم نے معذرت کر لی، وہ لے کے چلا گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا، ہم نے اپنے اس بھائی کو جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی اس کو کہا کہ چلو آؤ نماز پڑھنے چلیں۔ اس نے آئیں بائیں شائیں جو بھی کرنا تھا یعنی بہانے بنا کے ادھر ہی بیٹھا رہا کہ یار کوئی سامان نہ اٹھا کے لے جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے، 100 بہانے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی تیری موج ہے، تو نہیں جانتا تھا پھر تیری مرضی۔ اس کو وہاں پر چھوڑا، جا کر نماز پڑھنے چلے گئے اور جب واپس آئے تو کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، بلند آواز سے رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کوئی چیز تمہاری کوئی چھین کر لے گیا ہے یا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو بتا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا آج اس انگریز نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا جب تم لوگ یہاں سے گئے ہو وہ پھر وہ سینڈوچ لے کر میرے پاس آیا اور آ کر کہتا چلو وہ تو مسلمان تھے تم ہی کھا لو۔ یقین کیجئے یہ سچا واقعہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان موجود نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں تو میرا بھائی ایمان کو ذرا سمجھیے کہ اللہ نے ایمان کس قدر مضبوطی والا دین ہمیں دیا ہے، کس قدر مضبوطی والی راہ ہے، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ گھر جا کر ایک بار اس پر غور کیجئے گا کہ اگر میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہوتا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہی نہ ہوتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، کبھی ایک دن بندہ بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے یہ تصور کرے کہ اگر میں مسجد کو نہ پہچانتا ہوتا، میں بھی گرجے کے اندر یا چرچ کے اندر اتوار کے اتوار جاتا اور میرے اندر بے حیائی اور فحاشی ہوتی، تو کیا میرے دل کو سکون ملنا تھا؟ کبھی بھی نہیں ملنا تھا۔ غیر مسلموں سے پوچھ کر دیکھیے، ان کے دلوں کو سکون نہیں ہے۔ جب اسلام قبول کرتے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے کہ ہمارے دل کو اب سکون مل گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین ہادو، لیکن وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی، یا وہ لوگ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو 11 بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، تو یہ وہاں سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں یہودی۔ ہاد سے یہ نکلا ہے، ہاد یہود، تو یہودی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ توبہ کرنے والا۔ یہودی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے توبہ کرنے والا۔ ہم تو اس کو گالی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن یہودی توبہ کرنے والا۔ یہ والصابئون، اور بے دین لوگ، صابی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی نا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صابی ہے، بے دین ہے۔ تو صابی یہ وہ لوگ تھے، اکثر روایات کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کی امت تھی۔ بعد میں ان لوگوں کے اندر شرک آ گیا، انہوں نے فرشتوں کی پوجا کی، ستاروں کی پوجا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ فرانس کا ایک ڈاکٹر ٹیگور تھا، وہ بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ مجوسیت اور یہودیت کے درمیان ایک مذہب ہے۔ خیر یہ کوئی بھی مذہب ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ زبور کی تلاوت یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور آخری والنصارہ، یہ عیسائی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم تسلیم کر لیں، آمنو ایمان لانے والے، ان کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، یہودیوں کا تعلق ہے تورات کے ساتھ، اور صابیوں کا تعلق ہے زبور کے ساتھ، نصارہ کا تعلق ہے انجیل کے ساتھ۔ 4 کتابیں ہمارے علم کے اندر ہیں، چاروں گروہوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، اور آگے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ دوسری مرتبہ ایمان کا ذکر ہے، جو اللہ پر ان میں سے ایمان رکھنے والا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عمر کا، اپنے مال کا، اپنے علم کا، اپنے عمل کا، اپنی اولاد کا حساب دینا ہے، یہ بندہ۔ اور وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنے والا ہو۔ یہاں پر آ کر ہمارے کچھ بھائیوں نے غلطی کھائی، وہ کہتے ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، دین تو ایک ہی ہے، ہم مانتے ہیں کہ دین ایک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شریعت کو بدلا ہے۔ شریعت بدلتی آج اس مقام پر پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو ان کی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ میری اتباع نہ کر لیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہے، وہ آسمانوں پر اللہ کے ہاں زندہ ہیں، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد کریم کے امتی کی حیثیت سے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو ایمان میرا بھائی سب سے پہلے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عمل صالح۔ ایک بندے کے دل میں ایمان ہے، جی مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم کہتے ہیں تیرے دل کے اندر ہے، ہم کیسے پتہ لگ؟ میں کہتا ہوں نہیں مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، کسی کو محبت نظر آ رہی نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں میرا فرشتوں پر ایمان ہے، کسی کو میرا فرشتوں پر ایمان لانا نظر نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں مجھے ان کا بڑا احساس ہے، لیکن میرا احساس کرنا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں ادھر بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہوں جی مجھے ان سے بڑی محبت ہے، مجھے ان کا بڑا احساس ہے، لیکن جب یہ باہر جاتے ہیں، ان کو لفٹ کی ضرورت ہے، یا ان کو میں دیکھتا ہوں یہ مشکل میں پھنسے ہیں، یا کوئی ان کے ساتھ تلخ کلامی کر رہا ہے، میں چپ کر کے گزر جاتا ہوں۔ میرے خیال سے میں صرف زبانی دعوے کر رہا ہوں، میرے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اس وقت مزہ آئے گا جب میں رک کر اپنے بھائی کو پیچھے کروں گا اور خود آگے بڑھوں گا کہ تو بعد میں، پہلے میں بھگتتا ہوں، یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اسلام ہے، وہ عمل صالح،
جو عمل صالح ہے اللہ رب العزت نے اس کو بنیاد رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، اللہ تیرے شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے کہ تیرا دل کیا کرتا ہے اور تیرا عمل کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے جی داڑھی دل میں ہوتی ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے دل میں ہی پڑھ لی ہے، یا میں نے فلاں عمل کر لیا، دل تو ٹھیک ہے نا، میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، میں توحید کا قائل تو ہوں، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے اچھا جی دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز پڑھ لیا کروں، دعا کریں کہ اللہ یہ کرے کہ مجھے توفیق مل جائے۔ بندہ پوچھے تیرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، اب تو یہ بیٹھ کر سوچنے لگ جائے اللہ کرے اٹھ کے میرے منہ دے پہ جائے، گلاس سامنے رکھ کے کہتا نہیں جی اللہ کرے یہ میرے منہ میں آ جائے، دعائیں کرتا رہے، اللہ کی قسم قیامت تک اس کے منہ میں نہیں آ سکتا جب تک خود نہیں پکڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ نے توفیق نہیں دی، یا تسی دعا ہی نہیں کرتے ساڈے لیے۔ عجیب رویے لوگوں کے، کہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تقدیر میں ہوا نہیں قسمت میں ہوا تو ہم بھی کسی دن نماز پڑھ لیں گے۔ یا ایک بندے کو میں نے کہتے ہوئے سنا، کہتا ہے بازی حافظ صاحب ایک لمحہ آنا ہے پھر میں ویکھو بدل جانا ہے، ایک لمحہ آنا ہے پھر ویکھو میں بدل جانا ہے۔ اور لمحہ کیڑا ہونا ہے؟ میں نے کہا وہ کون سا لمحہ ہونا ہے؟ کہتا نہیں بس وہ اللہ نو پتہ ہے، دعا کرو اللہ لمحہ جلدی لے آئے۔ میں نے کہا بھائی وہ لمحہ تیری پیدائش کے وقت ہی آ گیا تھا، اللہ رب العزت نے تجھے مسلمان بنا کر نازل کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا جو حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ تو اپنے جینے سے لے کر اپنے مرنے تلک اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر بیوی میکے گئی ہو اور کھانا پکا کر فریج میں رکھ گئی ہو تو میرے خیال سے عقل مند بندہ فریج سے نکال کر کھائے گا، یہ نہیں ہو کہ 3 دن کے لیے وہ گئی ہے 3 دن بعد گھر سے لاش نکلے جی بندے نے کچھ کھایا نہیں۔ قسمت کا کیا ہے کہ قسمت میں ہوا تو فریج سے نکل کر میرے منہ میں آ جائے گا، کبھی بھی نہیں ایسا ہونا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، پکی پکائی ہر جگہ پر نہیں ملتی، اللہ نے پکا کر سامنے رکھی ہے، کھانا ہمارا کام ہے۔ اب یہ تو نہیں پکڑ کے منہ پلیٹ کے اندر ڈال دیا ہے یہاں سے اب کھاؤ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دے دیا ہے، جو اس پر عمل کر لے گا، جو اس پر چل پڑے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے آگے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ رب کے ساتھ بڑے ہنسی کھیل اور مذاق کر رہے ہوں گے، رب کی رضا ان کے حصے میں آئے گی، یہ رب کے عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور دنیا کی ٹینشنیں ان کو پریشان نہیں کر سکتی۔ کبھی لے کر تو دیکھیں، ایمان کو لیا ہو تو ہو، جیسے صحابہ کرام تھے۔ کسی نے کہا سالم بن عبداللہ ابن عمر بن خطاب سے، کہنے لگا بادشاہ تھا وقت کا آیا، حرم کے اندر دیکھا کہ سالم بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا شیخ صاحب آپ کی کوئی حاجت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بیان فرمائیے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں تجھ سے سوال کروں، ہرگز نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میری بےزتی کر دی، لوگ بیٹھے ہیں اور لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح ٹکا کر جواب دے دیا، میں خدمت کا پوچھ رہا ہوں، آگے سے کہہ رہا نہیں اللہ کے گھر بیٹھا ہوں۔ خیر بادشاہ بھی پورے دنوں کا تھا، باہر نکلے تو پھر روک لیے، کہنے لگا سالم صاحب اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب بھی آپ کچھ مانگ لیں۔ کہنے لگے ہاں اب میں کچھ مانگ لیتا ہوں لیکن تم دے نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیا مانگ؟ کہتا جنت دے دو۔ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ کہا پھر مجھے تو جنت چاہیے، اور کچھ دے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تو اللہ سے صرف جنت لینی ہے، اگر تو دے سکتا ہے تو دے دے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا یا تابعین اعظام کا ایمان۔ وہ کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا جو یقین کی راہوں پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پنا دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکتا ہے میرا بھائی نیک کام کرنے کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگو، اور یہ بھی مانگو کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، سارے نیک اعمال کر لیے، اے اللہ کر تو لیا ہے، تو نے توفیق دے دی کہ ہم نے کر لیا، لیکن اللہ بھی اس کو قبول بھی کر لے۔ یہ نہ ہو کہ ہم عمل تو کرتے رہے لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ہوگا یہ کہ تھکے ہوئے جسم ہے، ٹوٹے ہوئے جسم ہے، عبادتیں کر کر کے نشان پڑ گئے ہیں، لیکن اللہ جہنم کا ایندھن ہمیں کہیں نہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں کی نعمتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، ان الذین
الذین بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ لوگ یہودی ہوئے والصابئون والصابئون اور بے دین لوگ والنصارى اور عیسائی من آمنا ان میں سے جو بھی ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک